بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، امریکی فوج میں خواتین اہلکاروں پر جنسی تشدد میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کے باوجود کہ برسوں سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی جاری تھیں، اس کے باوجود یہ سارا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے دوران 20,500 واقعات رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ 2016 میں ایسے جنسی حملوں کی تعداد 14,900 تک پہنچ چکی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک تہائی کے دوران واقعات میں الکوہل کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان حملوں کا زیادہ تر شمار 17 سے 24 سال کی عمر کی نئی بھرتی ہونے والی خواتین اہلکار تھیں۔ ناظرین، یہ جو بالکل ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، جب یہ خواتین بھرتی ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تر حملے ان کے اوپر ہوئے ہیں، اور ان حملوں میں سب سے زیادہ الکوہل کا استعمال کیا گیا ہے اپنے ہی فوجی افسران کی جانب سے۔ یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے امریکن فوج کے اندر سے۔ جمعرات کو ایک امریکی قائم مقام وزیر دفاع نے فوج کو ہدایات دی ہیں کہ جنسی ہراسمنٹ کے جرم کو قانون بنایا جائے اور اس میں شامل کیا جائے کہ جس میں افسران کو سزا ہو سکے۔ جنسی ہراسمنٹ تاحال دیگر فوجی قوانین کی خلاف ورزیوں میں شامل ہے، تاہم اسے ایک مجرمانہ فعل قرار نہیں دیا گیا۔ قائم مقام وزیر دفاع کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات میں اس حوالے سے کئی تجاویز بھی دے دی گئی ہیں۔ انہوں نے فوج کو لکھا ہے کہ جنسی حملہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، اور یہ فوج کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اسے کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور آئندہ اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ میں شہری قوانین کے تحت جنسی ہراسمنٹ غیر قانونی ہے، اور رنگ و نسل، مذہب یا قومیت کی بنیاد اور تفریق بھی اسی قانون کے تحت آتی ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کافی سارے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، امریکی فوج، نیوی، ایئر فورس اور میرینز ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق سن 2018 میں کل 20,500 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ تعداد رپورٹ کیے گئے حملوں اور 1 لاکھ اہلکاروں کے سروے سے اخذ کی گئی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ سروے 95% تک قابل بھروسہ ہے۔ جبری جنسی تعلق کے ان کیسز میں دست درازی سے لے کر ریپ تک کے واقعات شامل ہیں۔ ناظرین، اور یہ سن 2016 کے مقابلے میں 2018 تک، یعنی 2 سال کے اندر 38% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم ان معاملات میں سے ہر 3 میں سے صرف 1 کیس اعلی حکام تک پہنچایا گیا ہے، اور 2 کیس جو ہیں وہ نیچے کی لیول تک ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ پینٹاگون کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ سن 2006 میں ہر 14 میں سے صرف 1 متاثرہ خاتون سے جنسی ہراسمنٹ کی اور اس کی شکایت کی تھی۔ جمعرات کو میرینز کی جانب سے جاری بیان میں ماضی میں ہونے والے واقعات کا اعتراف کیا گیا، اور کہا گیا کہ زیادہ کیسز کا رپورٹ کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ متاثرین کو ملنے والی توجہ کی باعث میرینز اب زیادہ طاقتور محسوس کرتی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ تاہم نوجوان میرینز کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر میرینز کور کو ایسے طریقہ کار اور ماحول وضع کرنا ہوگا کہ جس میں وقار، عزت اور اعتماد کی فضا قائم ہو۔ جنسی حملوں کے 85% سے زائد معاملات میں متاثرین حملہ آوروں کو جانتی تھیں، اور اکثر معاملات میں نوجوان اہلکاروں پر حملہ کرنے والے ان کے اپنے ہی اعلیٰ افسران تھے۔ امریکی قائم مقام وزیر دفاع نے اپنے میمو میں فوج کو لکھا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے
بہتری لانی ہے اور ہم لائیں گے۔ انہوں نے اس مرتبہ یہ اعلان بھی کیا ہے کہ کمانڈرز کی تربیت کی جائے گی اور وہ سلسلہ وار ان جنسی حملے کرنے والے اہلکاروں کو بھی بے نقاب کریں گے اور ان کی فوج میں آئندہ کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آئندہ جو بھی اہلکار خواتین فوجیوں پر جنسی حملہ کرے گا ان کی فوج میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ باقاعدہ اس کو ایک قانون کے طور پہ فوجی قانون میں شامل کرنے جا رہی ہے، پینٹاگون نے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح نئے نئے موضوعات پر نئے ویلاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔